अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हुसैन शेख। आज मैं मौलाना तारिक के वीडियो पे रिएक्ट करने वाली हूँ। वो है अल्लाह की मोहब्बत दिल में कैसा पैदा करे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये अल्लाह की कसम, मेरे बच्चे बैठे हो, मेरा सबसे ज़्यादा रोना इस बात पे होता है कि अल्लाह 70 साल से भी ऊपर चला गया, आज तक तेरी मोहब्बत एहसास बन के दिल में कभी महसूस नहीं की। अब तो दिन ही थोड़े रह गए, इस खुश्क दिल के साथ मेरी मौत ना आए, इस जहालत पर मेरी मौत ना आए। मैं तुझे पहचान के तेरे पास हूँ, तेरे इश्क में डूब के मैं तेरे पास हूँ। यही आप बच्चों से चाहता हूँ। सिखरी तरवश मंसूरी नू उन थपरक कंज कदूरी नू हादी न समझ हिदाया काफ़ी न समझ किफ़ाया कर पुरज़े शरा विकाया ये दिल कुरान किताब। किताबों की भूल भुलैयों में अल्लाह का इश्क की भूल के। इसी यरमूक की जंग में 9 दिन जो रही, मुझे ज़्यादा याद है 9 दिन, 6 दिन कभी कहीं पड़ा है। एक अंसारी नौजवान घोड़े को दौड़ाता हुआ हज़रत अबू बैदा के पास आया। कहने लगा, अबू बैदा, जा रहा हूँ अल्लाह के नबी से मिलने, कोई पैगाम है तो दे दो। सोचो तो सही, जा रहा हूँ अल्लाह के नबी से मिलने। जैसे मैं सुबह रईसाबाद जा रहा हूँ वहाँ मिलने अजीज़ों से, वो कह रहा मैं जा रहा हूँ अल्लाह के नबी से मिलने, कोई पैगाम है तो दे दो। तो अबू बैदा रोने लगे और कहा, कहना हमारा सलाम कहना और कहना जो वादे आप कर गए थे हमने सच्चे पाए। ये कहकर वो मैदान में उतरा और वो जो मुबारज़त होती थी तो उसने एक कत्ल किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया, पांचवा किया, ज़ख्मों में चूर होता गया। छठे पर 7वें पर अबू बैदा ने पीछे से कसम दी, तुझे अल्लाह रसूल का वास्ता वापस आ जा, तूने हक़ अदा कर दिया। मैं कहा, अबू बैदा वापस आने के लिए तो आया ही नहीं, मैंने तो आगे जाना। 8वें को कत्ल किया, 9वें को, 10वें को, 11वें के हाथों शहीद हो गए। और जब वो गिर रहे थे तो मुस्कुरा रहे थे। आज अल्लाह की मुलाकात है, आज अल्लाह के नबी की मुलाकात है। ये कैफियत अपनी बनाओगे तो आगे बच्चों में मुंतकिल होगी। कोई इतने हज़ारों मौलवी फारिग होते हैं, किधर जाते हैं? इतने मदारिस का ढेर लगा हुआ है, अरबों रुपए की लोगों की ज़कात इस्तेमाल हो रही, हम क्या तैयार कर रहे हैं? हमारी मेराज है अल्लाह, ये इल्म है, और उसके बाद है उसका रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अपनी जवानी को इस पर खपाओ, सीरत को पढ़ो, हयात सहाबा को पढ़ो, कुरान को हिदायत के लिए पढ़ो, बलागत सीखने के लिए नहीं। एक रूम और बात की बात है, तब ताबईन का ज़माना है। एक रूमी निकला पहलवान, इधर से एक शख्स निकला लोहे की टोपी में, तो दोनों में तलवारों का टकराव हुआ तो रूमी को कत्ल कर लिया। फिर दूसरा आया, उसको भी कर लिया, तीसरा आया, उसको भी कर लिया, चौथा आया, उसको भी कर दिया। 5वां निकलने से मुनकर हो गया तो वापस लौटे, खुद हटाया तो अब्दुल्ला बिन मुबारक था। थे हमी एक तेरे मार का आ रहा ने
خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے گلیچاؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نجستی تھی جہاں تاروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، اس سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم۔ میں رواجی مدرسہ نہیں چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں اپنے پیچھے رجال چھوڑ کے مرو، ہماری تو ختم ہونے کو آ گئی ہے، 70 کے بعد کیا رہ جاتا ہے، رجال چھوڑ کے مرو۔ میں اللہ سے مانگتا ہوں یا اللہ ایسا بے ثمر کر کے مجھے موت نہ دے کہ کیکر بھی ایک جھاڑ ہے اور آم بھی ایک درخت ہے، کیکر بن کے نہ مروں میں، تم میرا سرمایہ ہو۔ اپنے بچوں کو اللہ سے جوڑنا سکھاؤ، اللہ کا تعلق سکھاؤ، خود سیکھو، پڑھنے پڑھانے میں یہ چیز بھول جاتی ہے۔ تو جوانی اللہ نے دی ہے، طاقت اللہ نے دی ہے، اسے کھپاؤ، اسے استعمال کرو تاکہ کل کو آپ سرخرو ہو کر پہنچو۔ محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے سیاست میں کام کیا اور 72 سال کی عمر میں انتقال ہوا، ٹی بی کی شدت تھی، پھر بھی سارا دن کام کرتے تھے۔ تو ایک دن ان کے ایک سیکرٹری نے کہا، سر آپ اتنے بیمار ہو گئے ہیں، آپ پھر سارا دن کام کرتے ہیں، کیوں آپ ریسٹ نہیں کرتے؟ تو وہ کہنے لگے کہ وہ تو انگریزی بولتے تھے کہ دیکھو مسٹر، میں یہ چاہتا ہوں جب میں اللہ کے پاس پہنچوں سو میرا اللہ کہے ویل ڈن مسٹر جناح، میرا اللہ کہے ویل ڈن مسٹر جناح۔ میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ جب ہم پہنچیں تو اللہ ہمیں کہے شاباش میرے بندو۔ یہ تو دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جالا ہے، ذلت و رسوائی ہے، دار البوار، دار الفنا، دار الغرور، دار الخراب، جتنے نام اس کو دینا چاہو۔ آپ نے امام مولا علی علیہ السلام نے امام حسن کو وصیت نامہ لکھایا جنگ صفین کے بعد، جس کے ابتدائی الفاظ ہیں، احی قلبک بالموعظہ ونورہ بالحکمہ وقوہ بالزہد وقررہ بالفنا وظللہ بالموت وأعرض عليه أخبار الماضين وسر في ديارهم وانظر في آثارهم أين حلوا۔ وہ کھنڈر، وہ محرابیں، وہ غلام گردشیں، وہ جگمگاتے محل ویران کیوں ہو گئے، سنسان کیوں ہو گئے؟ أين حلوا، کہاں گئے؟ فإنك ترى قد انتقلوا من دار الغرور إلى دار الغربة فإنك صرت كأحدهم فلا تبع آخرتك بدنياك بل بع دنياك بآخرتك۔ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا۔
تو سوچ تو میری بہت اوپر کی ہے، اللہ آپ سب کو اس کے قابل بنا دے۔ مجھے بھی اللہ جب مرنے سے پہلے یہ نعمت نصیب فرما دے، کچھ اللہ کی محبت کا کوئی تھوڑا سا حصہ مجھے بھی مل جائے۔ حضرت معاذ ابن جبل اللہ کے نبی کی قبر پر بیٹھے تھے اور رو رہے تھے، تو حضرت عمر پہنچے، کہنے لگے معاذ کیا بات؟ کہ آج ایک اللہ کے نبی کی حدیث یاد آئی ہے، اس پہ رو رہا ہوں۔ کہ کیا یاد ہے؟ کہا اللہ کے نبی نے فرمایا ان یسیر الرعاء شرک وان اللہ یحب الابرار الاخیار الذین اذا غابوا لم یفقد وان حضروا لم يدعوا ولم يقربوا قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل غبراء مظلم۔ پتہ نہیں آج کہاں سے یاد آ جائے۔ تو چندن کی زندگی بیٹھا، موج میلے کی زندگی تو اللہ نے رکھی، موت کے بعد ہے، تو اپنے اس سفر کو اس طرح طے کرو کہ اللہ کے قریب ہوتے جائیں، اور جو تمہارے پاس امانت ہیں بچے، ان کو عزت دو، احترام دو، نہ ڈانٹو، نہ کھڑا کرو، نہ توہین کرو، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ نہیں آتا اسے تو اللہ پہ چھوڑ دو، اور خود اپنی ذات سے کوشش کرو، تکبیر اولیٰ کا اہتمام ہو، تہجد کا اہتمام ہو، آپ جوان ہو، اپنے آپ سے لڑو، رات کا حصہ دیے بغیر کچھ نہیں ہاتھ قم اللیل الا قلیلا۔ کیا خوبصورت خطاب، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ رات کا قیام قول ثقیل کو خفیف بنائے گا۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا۔ کیا خوبصورت تعلیم اللہ نے دی ہے۔ تو رات کا کچھ حصہ میری طرح کمزور ہو تو سونے سے پہلے پڑھ کے سو جاؤ، کم از کم جو درجہ ہے 33 نمبر والا وہ تو ملتا رہے۔ اچھا تو دوستو دیکھیں آپ سب لوگ، مولانا طارق نے کتنے اچھے سے، کتنے ایموشنلی ہم کو سمجھایا کہ اللہ کی محبت ہم دل میں کیسا پیدا کریں، اور ہمارے بچوں کو ہم کیسا سکھائے اللہ کی محبت کیسا کرنا ہے کر کے۔ آج کل کے زمانے میں زیادہ سے زیادہ دنیا کی علم میں ہمیں بچوں کو وقت ضائع کرتے ہیں، لیکن دین کے علم میں بھی ہمیں ان کو سکھانا، دین کا علم بھی ہمیں ان کو سکھانا، اللہ کی محبت ان کو سکھانا، اللہ کی محبت ان کے دل میں کیسا ڈالنا کرنے کا ہمیں ان کو سمجھانا۔ بچوں کو سمجھ میں آتا نہیں، ننھے بچوں کو میاں محبت سے مار کو ڈانٹ کو نہیں سکا، میاں محبت سے اچھے طرح سے سمجھانا۔ اچھا تو فرینڈز، میرا ویڈیو آج ختم کرتی ہوں۔
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो। अल्लाह हाफिज़, बाय।